السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کی تاریخ اور جغرافیہ کی معلمہ جماعت ہفتم کے لیے آپ کو سیکنڈ ٹرم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا آج کا عنوان تاریخ کی کتاب کا قیام پاکستان کے لیے جدوجہد ہے۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کے اہم نکات اور تفصیلی سوال نمبر 1 کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی تدریس کے بعد آپ پڑھائی کے اہم نکات اور تفصیلی سوال نمبر 1 کے بارے میں جان سکیں گے۔ آئیے پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اپنی تاریخ کی کتاب کا صفحہ نمبر 54 کھولیے۔ ہمارا عنوان ہے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد، اسٹرگلز فار پاکستان، قرارداد لاہور سن 1940۔ فرسٹ پوائنٹ از پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ۔ مارچ سن 1940 سے تحریک پاکستان کا فیصلہ کن دور شروع ہوا۔ اب مسلمانان بر صغیر قائد اعظم کی رہنمائی میں منظم ہو چکے تھے۔ بر صغیر کے ہر علاقے کے مسلمان اس بات پر متفق یعنی راضی تھے کہ جہاں جہاں ان کی اکثریت ہے، ان علاقوں کو ملا کر ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہو۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت کا خیال خاصا پرانا تھا۔ کئی مسلمان رہنما وقتاً فوقتاً اس کی طرف اشارہ کر چکے تھے، مگر اس کا واضح تصور علامہ محمد اقبال نے اپنے سن 1930 کے خطبہ الہ آباد میں پیش کیا تھا۔ انگریز غیر ملکی تھے اور دوسری جنگ عظیم سن 1939 سے سن 1945 کے دوران ان کے بر صغیر سے چلے جانے کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ آثار یعنی نشانات۔ مسلمان یہاں سینکڑوں سال حکومت کر چکے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ، قرارداد لاہور۔ یہ آپ کا تفصیلی سوال نمبر 1 بھی ہوگا۔ قرارداد لاہور 22 مارچ تا 24 مارچ 1940 کو پنجاب کے دل لاہور کے اقبال پارک، پرانا نام منٹو پارک میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ اس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے فرمایا کہ برصغیر میں اسلام اور ہندو مت دو الگ مذہب ہیں اور مسلمان یہاں کی اقلیت نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہے۔ مسلمانوں کا انداز فکر، تہذیب و ثقافت، تمدن، معاشرت اور رسم و رواج الگ ہیں، لہٰذا انہیں اپنا علاقہ، اپنا وطن اور اپنی ریاست الگ چاہیے تاکہ وہ ایک نیکسٹ صفحہ نمبر 55 آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنا تشخص قائم رکھ سکیں۔ تشخص یعنی خصوصیات۔ قائد اعظم کی تقریر کی روشنی میں ایک قرارداد مرتب کی گئی، جسے 23 مارچ سن 1940 کے اجلاس میں شیر بنگال فضل الحق نے پیش کیا۔ چودھری خلیق الزماں، مولانا ظفر علی خان اور دیگر ارکان نے اس کی پرزور تائید کی۔ قرارداد میں زور دے کر کہا گیا کہ مسلم لیگ کی سوچی سمجھی رائے کے مطابق اس ملک میں وہی دستور قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوگا جس میں برصغیر کا مسلم اور ہندو علاقوں میں تقسیم کرنے کا واضح ذکر موجود ہو۔ اس کی تقسیم اس انداز سے کی جائے کہ مسلم اور کہ برصغیر کے شمال مغربی اور مشرقی مسلم اکثریت کے علاقوں کو ملا کر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار ریاستیں قائم ہو جائیں۔ مسلم اور ہندو خود مختار ریاستوں اور اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی اور انتظامی حقوق اور مفادات کی حفاظت کے لیے مؤثر تحفظات کا انتظام کیا جائے۔ اس قرارداد میں ریاستوں کا لفظ استعمال کیا گیا، مگر سن 1946 میں اس میں ترمیم یعنی تبدیلی کر کے ریاست یعنی پاکستان کے حصول کا مطالبہ کیا گیا۔ یہی قرارداد لاہور بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد حصول پاکستان کی جدوجہد شروع ہوئی، جو 7 سال تک جاری رہی۔ ہندوؤں اور انگریزوں نے اس کے راستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن مسلمانوں کا ارادہ پکا تھا اور ان میں ایک سچی لگن تھی۔ انہیں اپنے موقف کے درست ہونے کا پکا یقین تھا، اس لیے دشمنوں کی چالیں بالآخر پکا تھا اور ان میں ایک سچی لگن تھی۔ انہیں اپنے موقف کے درست ہونے کا پکا یقین تھا، اس لیے دشمنوں کی چالیں بالآخر ناکام رہیں۔ نیکسٹ صفحہ نمبر 57 جناح گاندھی مذاکرات۔ سیاسی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بمبئی میں قائد اعظم اور
گاندھی کے درمیان 9 ستمبر سے 27 ستمبر سن 1944 میں مذاکرات ہوئے، جن میں گاندھی نے دو قومی نظریہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور ملک کی تقسیم سے پہلے آزادی پر اصرار کیا، اصرار یعنی زور دیا، لہٰذا یہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ نیکسٹ، شملہ کانفرنس یعنی مشورے کے لیے کوئی جلسہ بلانا۔ سن 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کی کامیابی کے واضح آثار نظر آنے لگے۔ لارڈ ویول نے جون سن 1945 میں شملہ میں سیاسی جماعتوں کی ایک کانفرنس بلائی۔ نیکسٹ، صفحہ نمبر 58۔ سن 1945 سے 1946 کے انتخابات الیکشنز کو کہتے ہیں۔ دسمبر سن 1945 میں مرکزی اسمبلی کا انتخاب ہوا۔ سن 1946 کے انتخابات نے ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک عوامی اور جمہوری مطالبہ تھا۔ نیکسٹ، صفحہ نمبر 60۔ 3 جون سن 1947 کا منصوبہ برطانوی وزیر اعظم ایٹلی نے برصغیر کو آزاد کر دینے کا وعدہ کر رکھا تھا، چنانچہ 20 فروری سن 1947 کو اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اس نے اعلان کیا کہ جون سن 1948 تک حکومت برطانیہ ہندوستان کو آزاد کر دے گی۔ صفحہ نمبر 62۔ قیام پاکستان۔ 18 جولائی سن 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ نے قانون آزادی ہند 1947 منظور کیا، جس کی رو میں برصغیر میں 2 آزاد خود مختار مملکتیں وجود میں آئیں۔ 13 اگست سن 1947 کو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی پہنچے۔ 14 اگست سن 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک جلوس کی شکل میں دستور ساز اسمبلی کی عمارت میں پہنچے۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ لیاقت علی مملکت پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ اس طرح ایک آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری پڑھائی کے اہم نکات۔ اب آپ کا تفصیلی سوال نمبر 1 اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 54 پہ قرارداد لاہور۔ سوال ہے، قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کب اور کہاں پیش ہوئی؟ نیز اس کی اہمیت واضح کریں۔ اس کا جواب 22 مارچ تا 1939 سے لے کر صفحہ نمبر 55 کے فرسٹ لائن پہ آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنا تشخص قائم رکھ سکیں یہاں تک۔ اس کے بعد قائد اعظم کی تقریر کی روشنی میں ایک قرارداد مرتب ہوئی یہاں سے لے کے یہی قرارداد لاہور بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی یہاں تک۔ اور نیکسٹ، قرارداد پاکستان کے منظوری کے بعد یہاں سے لے کے دشمنوں کی چالیں بالآخر ناکام رہیں یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے تفصیلی سوال نمبر 1 کو اپنے رف بائنڈر پر لکھنا ہے اور اسے 7 زبانی یاد بھی کرنا ہے۔